تاریخ اس میں معلوم ہو سکتی ہے؟ تاریخ نہیں ہے کہہ سکتے، تبع تابعین کا دور۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کون سی تاریخ بنتی ہے؟ تاریخ نہیں کوئی نہیں پتا تاریخ متعین، لیکن تابعین کو دیکھنے والے جو تبع تابعین وہی دور ہے اس کا جو ہے۔ تو جب تبع تابعین نکل گئے یا گزر گئے، ختم ہو گئے سب، تو خیر القرون ختم ہو گیا۔ یعنی سمجھ لو کہ دوسری ہجری کا آخر تک یعنی بنتا ہے تقریباً۔ 2 ہجری نہیں، 200 2 ہجری میں تو بدر ہی، کیونکہ 100 ہجری کے آخر تک تو تقریباً صحابہ کرام ہی تھے، کچھ لوگ رہ گئے تھے۔ ہاں، اور اسی دور میں تابعین بھی پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ اسی لیے عصور متداخل ہوتے ہیں، یعنی متعین کرنا کہ جو ہے اب تابعین کا دور صحابہ کا دور دونوں مکس ہے، پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور بھی مکس ہے، لیکن دوسری صدی ہجری میں یعنی 200 ہجری کے اندر ہی سب ختم، یعنی تبع تابعین اور تابعین سب ختم ہو گئے۔ اسی لیے جو ہے یعنی امام یعنی ائمہ جو فقہ ہیں چاروں امام، اس میں سے کوئی تابعی نہیں بن سکا۔ نہیں، تبع تابعین بھی سب لوگ نہیں تھے، تبع تابعین کے بعد ائمہ اربعہ فقہاء ائمہ اربعہ نہیں تھے، نہیں تابعی تھے، یعنی ان کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کا زمانہ تو پایا تھا لیکن لقا ثابت نہیں ہے۔ لکھا ہے لوگوں نے لیکن مختلف فی مسئلہ ہے، مختلف فی مسئلہ ہے۔ ہاں، اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ تحقیقی طور پر یعنی کوئی مستند روایت یا ایسی چیز نہیں کہ جس سے ثابت ہو کہ صحابہ سے ان کی لقا ثابت ہے۔ ہاں، تبع تابعی تو تبع تابعی تو امام مالک بھی تھے۔ صحاح ستہ وجود میں مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جمع کیا نا، کہ حدیثیں تو سب صحابہ تابعین سب سے ہیں، اس میں روایتیں تو سبھی سے ہیں، لیکن کتابی شکل میں جو ہے یعنی اب موطا تو لکھ دی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور موطا کی اکثر حدیثیں جو ہے صحیحین میں موجود ہیں، موطا کی اکثر حدیثیں انہی اسناد سے۔ اسی 81 میں شاید، ہاں 80 81 میں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے 94 میں وفات ہو گئے ہیں، مطلب 14 سال۔ امکان ہے لقاء کا نا، لیکن امکان کے ساتھ یعنی تحقیق نہیں ہے۔ ہاں، تحقیق وہ تو سبھی نے لکھا ہے کہ امکان ہے، یعنی زمانہ پایا ہے صحابہ کا، اواخر زمانہ جو ہے صحابہ کا پایا ہے، لیکن وہ ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ مطلب شعور کو، سن شعور کو یا علم کی طرف متوجہ ہوئے تب ختم ہو چکا تھا زمانہ، کیونکہ انہوں نے بہت دیر میں تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ پہلے ان کے باپ تاجر تھے کپڑے کے، تو ان کے ساتھ تجارت میں ساتھ دیتے تھے، شریک تھے، بعد میں ان کا میلان جو ہے وہ علم کی طرف ہوا، جب بڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد شروع کیا یعنی علم حاصل کرنا۔ تو جب تک صحابہ کا یعنی ان کے اس اساتذہ میں جو ہے سب تابعین ہی ہیں، صحابہ کا تذکرہ نہیں۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ رویت ہو سکتا ہے، لقاء ہو سکتی ہے، لیکن استفادہ علمی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور لقاء بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ جب لقاء ثابت ہوتا تو اس وقت جو ہے اس کو ذکر کیا جاتا،
بس لوگوں نے استنتاج کیا ہے کہ یعنی اس زمانے میں جیسے انس ابن مالک موجود تھے، اور شیخ ایک اور عادت سوال شیخ جو ایک مقصد سے میں کر رہا ہوں، تقلید کے بارے میں شیخ آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں شیخ میں میرے علم کے حد تک افراط اور تفریط ہے دونوں میں، دونوں طرفوں سے ایک دورہ اگر اس میں رکھا جائے شیخ، دورہ رکھیں گے کیا خیال ہے شیخ؟ ابھی یہ بات ذہن میں آ گئی، دورہ دیکھ کوئی دورہ ہی اچھا ہوگا، دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ویسا ہے۔ دیکھو یعنی وہ تو ہم نے اس درس میں بھی کہا کہ مرجعیت علمی ہونی چاہیے، علمی مرجعیت یعنی اہل علم سے، عوام کا رابطہ جو اہل علم سے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر۔ تو جس کو دین کا مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کے لیے اس کی مرجعیت جو ہے وہ علماء ہے، فقہاء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور بھی حدیث بھی ہے۔ تو جو صحابہ کرام یعنی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پوزیشن میں انہیں علم سکھاتے تھے، انہیں دین کی حکمت کی باتیں سکھاتے تھے، وہی منصب یا وہی ذمہ داری، منصب تو نہیں کہہ سکتے، وہی ذمہ داری جو ہے اب یعنی اہل علم، امت کے علماء جو ہے ان کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھائیں، حکمت سکھائیں، اور لوگوں کو جو ہے اہل علم سے یعنی رابطہ رہنا چاہیے، اتباع ہونی چاہیے ان کی، جیسے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور بغیر آپ کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، ایسے ہی عوام کو اہل علم کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، ان کو اپنا مرجع سمجھنا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے ختم ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو گئی بہت یعنی حد تک، اس لیے امت فتنے میں پڑ گئی۔ اب جو آدمی ہے اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے کاروبار، بزنس، تجارت کچھ کرنا ہے، بازار میں کیا چل رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آ کے پوچھے گا نہیں کسی عالم سے کہ یہ حلال ہے میرے لیے کہ حرام ہے، وہ کھول کے بیٹھ جائے گا دکان اور جیسا مرضی ویسا کرے گا، بیچے گا، جو چاہے گا بیچے گا، جیسے چاہے بیچے گا، جو چاہے خریدے، جیسے چاہے خریدے۔ اسی طرح سے یعنی آدمی اپنے کھانے پینے میں بھی آزاد ہے، کہتا ہے اس میں کیا دخل ہے، اپنے لباس پوشاک میں جو چاہتا ہے پہنتا ہے، جو چاہتا ہے اوڑھتا ہے، اپنی شکل صورت بنانے میں جب چاہے داڑھی رکھ لیتا ہے، جس کو مرضی داڑھی چھوڑ دیتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، جو چاہتا ہے چھوٹا کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے انگریزی لباس پہنتا ہے، فرنگی لباس پہنتا ہے، جو چاہتا ہے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، جو چاہتا ہے عورت چاہتی ہے حجاب کرنا حجاب کرتی ہے، جو چاہتی ہے نہیں کرنا نہیں کرتی ہے۔ اب سب کی مرجعیت نہیں ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ نہیں، وہ سب آزاد ہو گئے۔ تو اس حد تک آزادی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب اسی کو کہ ہم پوچھ کے اہل علم سے کریں، اسی چیز کو جو ہے کچھ لوگوں نے تقلید کہا، کچھ لوگوں نے اتباع کہا، سمجھ گئے؟ اس حد تک تو ہر دور میں رہا ہے، صحابہ کے دور سے لے کر ہر دور میں رہا ہے، یعنی جو لوگ دین کے پابند رہے ہیں ان کی مرجعیت جو ہے اہل علم سے رہی ہے، اس حد تک اس کو اتباع کہا جاتا تھا۔ لفظ تقلید خیر القرون میں اس لفظ کا وجود نہیں تھا، اور نہ قرآن حدیث میں کہیں ہے تقلید کا لفظ، سمجھیے؟ جو لفظ وارد ہے وہ اتباع ہے، اتباع ہے، اطاعت ہے، یہ لفظ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس طرح کی چیز ہے۔ اب جب جو ہے تعصب پھر وجود میں آیا، تقلید سے پہلے تعصب وجود میں آیا، سمجھ گئے؟ یعنی کہ ہماری مرجعیت فلاں عالم ہے، تو کہا ہماری مرجعیت فلاں عالم میں، تو ہر آدمی جو ہے اب یہ ہوا کہ ہمارا عالم تم سے بڑا ہے، اس لیے اس کا فتویٰ ہمارے نزدیک تمہارے عالم سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر تعصب پیدا ہوا کہ ہم تمہارے عالم کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے عالم کی بات مانیں گے، یہ ہمارے ملک کا ہے، ہمارے زبان کا ہے، اور فلاں ہے اور وہ ہے، یعنی تعصبات پیدا ہوئے۔ یہ تعصب بڑھتے بڑھتے پھر تقلید شخصی تک لے گیا،
تقلید شخصی تک لے گیا۔ تو تقلید شخصی اس کا وجود خیر القرون میں نہیں تھا۔ جس کو تقلید عام کہتے ہیں اتباع کے معنی میں، وہ ہر دور میں رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس کا بغیر نہیں جو ہے دین پر عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تعصب پر مبنی تقلید شخصی وجود میں آیا تو وہیں سے بدعت شروع ہو گئی کہ ہم تو شافعی ہیں، اس لیے ہم جو ہے امام ابو حنیفہ کی رائے کی یا ان کے اجتہاد پر عمل نہیں کر سکتے، یا ہم فلاں امام کے ہیں تو دوسرے امام کو فالو نہیں کر سکتے، ان کی اتباع نہیں کر سکتے۔ جبکہ جو ائمہ کرام ہیں وہ کسی ایک گروپ کے امام نہیں ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ساری امت کے امام ہیں، یا امام شافعی تو ساری امت کے امام ہیں، ہے نا؟ تو ہر امام اپنی جگہ پر جس کو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے دی امت کے اندر، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایک خاص گروپ کا امام ہوں، یا اپنے ساتھیوں کو یا اپنے شاگردوں کو نہیں کہا کہ میں تمہارا امام ہوں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کا امام نہیں ہوں۔ اس لیے یہی سے غلطی شروع ہوئی کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ امام ایک خاص گروپ کا امام ہے، ایک خاص جماعت کا امام ہے اور دوسرے کا امام نہیں ہے، جبکہ یہ یعنی اس امام کی اجتہادات جو ہے وہ علمی میراث ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نائب ہے، خلیفہ ہے، وارث ہے۔ تو جب اس کا علم جو ہے ساری امت کے لیے میراث ہے، علمی میراث ہے، تو سب اس میں شریک ہیں۔ تو ایک آدمی جیسے یا کوئی شخص کہے فلاں امام میرا امام ہے اور دوسرا امام میرا امام نہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سارے ائمہ جو ہے سب کے امام ہیں، سارے ائمہ، یعنی چاہے وہ چاروں اور چار ہی نہیں ہیں، وہ سارے امام ہیں۔ کتنے مسائل ہیں جن میں چاروں امام کے اقوال ہی نہیں ملتے ہیں، تو دوسرے امام کی قول کو یا اجتہادات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں جو ہے چاروں امام کے اقوال ہی نہیں ملتے ہیں ان مسائل میں، تو دیگر ائمہ سے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ ابھی نئے مسائل جو پیدا ہو گئے ہیں ان میں کسی بھی امام کا قول کہاں ملے گا آپ کو کہ خون اس کا خون اس کے خون میں بدل دو، اس کی کڈنی اس کے جسم میں لگا دو۔ نئے جو مسائل پیدا ہو گئے وہ کہاں ان کے یہاں ملے گا؟ تو آپ کو کسی دوسرے امام جو اس دور کا جو امام ہے اور ہر دور میں مجتہد اور امام رہے ہیں، تو اس دور کے اہل علم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ آج کے اہل علم کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں۔ تو ایک آدمی کہے کہ نہیں میں اپنے مسلک کے عالم کی بات مانوں گا، اس کی نہیں مانوں گا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی نا، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اس لیے علم جو ہے، علم شریعت، علم دین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور کوئی بھی عالم جو ہے وہ ساری امت کا عالم ہوتا ہے، کوئی بھی امام ساری امت کا امام ہوتا ہے۔ تو یہ جو تقلید شخصی وجود میں آئی تو اس نے یہی جو فرقہ بندی کی ہوا یعنی یا فرقہ بندی کی راہ ہموار کر دی، تو تفرق ہو گیا امت کے اندر، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سب کے علم سے، سب کے اجتہادات سے سب کو استفادہ کرنا تھا، یہ چیز تھی۔ اسی لیے جو یعنی تقلید شخصی کو یعنی پر تعصب اس کی چڑھ گئی، تعصب کی جب چادر چڑھ گئی، دبیز چادر، تو پھر اب یہ ہوا کہ بھئی وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ رفع دین کرتا ہے، وہ آمین بالجہر کرتا ہے اور دوسری چیزیں کرتا ہے۔ تو ہوتے ہوتے پھر کہا کہ پھر خانہ کعبہ میں جو ہے ایک ہی امام رہے کہ چار امام ہونا چاہیے، ایک مصلی رہے گا کہ چار مصلی، اگر ایک ہی مصلی ہے تو کسی ایک ہی مسلک کا ہوگا تو دوسرے مسلک کے لوگ کہاں نماز پڑھیں گے؟ تو اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا کہ چار مصلی بنا دو، چار امام متعین کر دو، چار مشہور جو مذاہب فقہیہ ہیں ان کے الگ الگ، چار مرتبہ اذان ہو، چار مرتبہ جماعت ہو، اور جس کو جس مسلک سے وابستگی ہو اس امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے۔ یہ حل ڈھونڈا گیا، یہ حل تھا کہ تفرق کو اور ہوا دینا تھا، یہ حل تو نہیں تھا، یہ تو اور امت کو مرض میں مبتلا کرنا تھا۔ اس لیے جب سعودی حکومت قائم ہوئی، ملک عبدالعزیز آئے تو اہل علم سے مشورہ کر کے سب سے پہلے یہ بدعت وہاں سے دور کی، کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم تو ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک ہی امت ہے، اس میں چار مصلی، چار وہ، اور یہ بھی یہ قبلہ صاحب کا ایک ہی ہے، سب کا قبلہ ہے، سارے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے۔ تو یہاں بھی آ کر کے کہیں
کہ ہمارا امام یہ ہے وہ نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ تو بہت بڑی وہ ہوگی۔ تو یہ سب کچھ کہاں سے، سوال یہ ہے یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ تعصب پر مبنی تقلید سے پیدا ہوا، شخصی تقلید سے۔ ہاں ہاں ذمہ دار ہیں، یعنی اس میں تو اہل علم ہی ذمہ دار ہے۔ دیکھو کوئی بھی گمراہی جو ہے وہ علم کے نام پر اہل علم، یعنی ضروری نہیں کہ وہ فقہا رہے ہوں، کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی مجتہد نے اپنے طور پر جن کے نام پر مذاہب وجود میں ہیں، انہوں نے ان کی کسی بھی روایت سے ثابت نہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہو کہ میرے نام پر مذہب بنانا، میرے نام پر تشکیل دینا، جماعت، گروپ، فرقہ، یہ کسی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ چار مسلح جو بچائے گئے اس وقت کون تھا؟ یہ ابن برقوق نام تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یہ ترکی یعنی عجمی، جو جب دور حکومت یعنی عجم کے پاس جب حکومتیں آئیں، خاص طور سے یہ ملوکیت، ملوک یعنی مملوکی دور تھا جب، ہاں ممالک، مملوکی دور کہا جاتا ہے اردو میں، یعنی جب غلامان کہتے ہیں، دور غلامان یا عجم، تو یہ تعصب بھی عجم میں زیادہ تھا، عرب کی بنسبت عجم میں جو مذہبی تعصب زیادہ تھا۔ تو ان لوگوں نے اس کا حل یہ نہیں کہا کہ سب کو اکٹھا کر دو ایک امام پہ، سب کو الگ الگ کر دو، یعنی لڑائی نہیں ہوگی اور سب کی نمازیں الگ الگ اپنی اطمینان سے پڑھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اس میں بھی فتنہ تھا، یعنی بہت سے جو ہے چاروں اماموں سے الگ بھی بہت سے لوگ تھے، اب جیسے زیدیہ ہیں، شیعہ ہیں اور دوسرے جو فرقے کے لوگ آگے نماز پڑھتے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے مسلح جو ہے الگ الگ بنا لیے، اگرچہ اس کے خانہ کعبہ کے پاس نہیں ملا تو پیچھے ہٹ کے بنا لیے۔ اس وقت بھی علماء نے مخالفت کی؟ ہاں کی ہے، ضرور کی ہوئی، وہی کہہ رہا ہوں، جو اہل بصیرت ہیں ان لوگوں نے نہیں یہ کام کیا، نہ اس کا فتویٰ دیا ہوگا۔ جو یعنی کم علم ہیں، ہر زمانے میں کم علم علماء اور یا اہل علم کے نام پر جو تقلیدی ذہن، تعصب پر مبنی ذہن رکھتے ہیں، انہی لوگوں کی طرف سے یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھو، جب حج پہ جاتے لوگ کہتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، وہ وہابی ہے، اس تمہاری نماز، تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا اس کے پیچھے نماز، وصیت کر کے بھیجتے۔ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جو حج کا خطبہ دیتے ہیں وہ مسافر ہیں، ہاں مفتی نے بھی خطبہ دیا۔ ہاں مطلب بہت ساری چیزیں، یہ بھی ایسے اہل علم ہیں کہ جن کے پاس فقہ و بصیرت نہیں ہے، لیکن اپنے ملک میں ان کی شعبیت ہے، مقبولیت ہے۔ تو یہ رجحان جب پیدا ہوا تو یعنی تقلید کا مفہوم ہی غلط ہو گیا۔ جو جس مفہوم سے، جس یعنی خیال سے اہل علم کی اتباع یا تقلید وجود میں آئی تھی، وہ مفہوم ہی ہٹ گیا، اپنے اصلی مفہوم سے ہٹ گیا۔ اسی لیے پھر وہ بدعت بن گئی، یعنی ورنہ صحابہ ائمہ کرام کے زمانے میں یعنی طالب علم جو اس زمانے کے طلاب علم یا یعنی فقہا اور علماء ہوتے تھے، جیسے جب کسی کی مجلس یعنی ان کو میسر ہوتی تھی، اس کی مجلس میں بیٹھ کر وہاں پڑھتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کے دوسرے ملک میں گئے تو وہاں اس کی مجلس میں بھی استفادہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارے امام کے مسلک پہ نہیں تو ہم نہیں بیٹھیں گے اس کی مجلس میں۔ تو جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان، کئی شاگرد، یعنی مثلا اس میں محمد بن حسن الشیبانی، ابو یوسف، یہ سب بڑے بڑے یعنی امام رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے صاحبین کہلاتے ہیں، کہ بڑے یعنی ان کے فتوے پر مدار ہے۔ یہ لوگ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کے آئے پھر حجاز میں، یعنی تو کوفہ میں تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے پڑھ کے جب حجاز آئے، مکہ اور مدینہ آئے اور یہاں کے اہل علم سے استفادہ کیا، تو بہت سارے مسائل میں امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنے امام کی مخالفت کی، بلکہ کہا جاتا ہے 2/3 میں ان کے مخالف ہیں، جو فقہی اجتہادی مسائل ہیں۔ ظاہر اجتہادی مسائل ہی میں مخالفت کا امکان ہوتا ہے، جو منصوص علیہ مسائل ہیں اس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اختلاف، اور یہ بھی کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گئے اور وہاں پر کچھ مسئلے میں بحث مناظرہ ہوا،
تو انہوں نے رجوع کر لیا جو ان سے سیکھا تھا، اور کہا کہ لو رأى صاحبی لرجع کما رجعت، اگر میرے استاد بھی اس موقع پر یہاں ہوتے اور وہ چیز دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں تو انہیں بھی رجوع کرنا پڑتا جیسے میں نے رجوع کیا ہے، کیونکہ دلیل اور برہان کی بنیاد پر تو ان کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ قوی تھا بنسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہا ہے کہ اگر وہ بھی آج یہاں ہوتے تو اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیتے۔ اور ہر امام نے کہا ہے کہ اگر میری بات، یہ میرا آخری میری کوشش ہے، یعنی اس سلسلے میں دین کو سمجھنے میں، کسی مسئلے کو سمجھنے میں میری آخری کوشش ہے، اگر کسی کو اس سے بہتر کوئی چیز ملے تو میرے اجتہاد کو چھوڑ دینا اور وہی لینا جو بہتر ہے۔ یہ وصیت سب نے کی، اور دوسری وصیت کی کتاب و سنت کے خلاف میں اگر بات آئے تو دیوار سے مار دینا، وہ تو کہنا ہی تھا مذہبی۔ فَاضْرِبُوا قَوْلِي بِالْحَائِطِ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بولے اذا وجدتم۔ ایک مرتبہ کسی نے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث بیان کی تو کہا آپ اس حدیث کے قائل ہیں؟ حدیث بیان کی تو کہا کہ آپ بھی اس حدیث کے قائل ہیں؟ تو کہا کہ تم میرے گردن میں زنار دیکھ رہے ہو، یعنی صلیب دیکھ رہے ہو، یعنی میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس کے بعد پوچھنے کا حق ہے کہ تم اس حدیث کو مانتے ہو، کہ میں کوئی عیسائی یہودی ہوں کیا کہ جو حدیث بیان کروں اس کو مانوں نہیں؟ اور دوسری روایت میں انہی سے منقول ہے کہ کہا کہ اگر میں کوئی حدیث سنوں یا بیان کروں اور میں مجھ تک وہ حدیث آئے اور اس کو نہ مانوں تو سمجھ لینا میری عقل جو ہے وہ ماری گئی ہے، میری عقل چلی گئی۔ ان عقلی کالذہب، یعنی اذا رویت حدیثا ولم اعمل به او لم آخذ به فاعلم ان عقلی کالذہب، تو جان لینا۔ یہ سب آپ جو ہے ائمہ کرام کے اقوال جو ہے اتباع سنت میں، یہ اس سلسلے میں 2-3 کتابیں آپ ضرور رکھیے اور پڑھیے اور لوگوں میں یہ رجحان عام کیجیے۔ ایک کتاب ہے جامع بیان العلم ابن عبد البر کی، ابن عبد البر بہت بڑے جو ہے، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، ابن عبد البر اندلس کے مغرب کے بلاد مغرب کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح بھی لکھی ہے، تمہید، جو وزارہ سے۔ دوسری کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، خطیب بغدادی کی، کتاب الفقیہ والمتفقہ، خطیب بغدادی کی۔ تیسری کتاب ہے اعلام الموقعین، علامہ ابن القیم کی۔ منہجیت سیکھنے کے لیے خاص طور سے یعنی اتباع سنت اور منہج سلف کو یعنی سمجھنے کی 3 کتابیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ علیہ السلام۔ ویسے کتاب الاحکام ابن حزم کی بھی ہے، لیکن وہ جو ہے اس کا اسلوب بہت شدید ہے، سمجھ گئے آپ؟ ابن حزم کے اندر حدت ہے تو ان کا اسلوب بہت شدید ہے، ورنہ وہ کتاب بھی اس کے اندر کوئی بات وہ جو ہے بغیر دلیل کے نہیں لکھتے، لیکن اسلوب بہت سخت اختیار کرتے۔ چلیں پڑھیں۔ ایک مرتبہ پروگرام تھا وہاں ہندوستان میں، اختلاف امت، فتنہ اختلاف امت، سیمینار تھا، اس کو میں نے وہ کیا، تو اس میں یہی بات کہی کہ میں نے کہا کہ یعنی کوئی بھی امام جو اس امت کا امام ہے، اس کو جو ہے ایک گروپ کے لیے امام سمجھنا اور دوسرے گروپ کے لیے امام نہ سمجھنا، یہ جو ہے بہت بڑی اس کی شان میں بھی گستاخی کرنا ہے کہ یہ ہمارا امام ہے، تمہارا امام نہیں ہے۔ تم امام شافعی کو مانتے ہو تو شافعی تمہارا امام ہے، ابو حنیفہ تمہارا امام نہیں ہے، جبکہ
اس کی علمی جو میراث ہے، اس کے جو علمی اجتہادات ہے، علمی جو خدمات ہے، وہ ساری امت کی علمی میراث ہے، ساری امت کے لیے علمی، کسی ایک گروپ کی اجارہ داری نہیں ہے کسی امام کے علمی خدمات پر۔ اس لیے جو ہے اگر ایک آدمی کہتا ہے سارے ائمہ ہمارے امام ہیں، سارے ائمہ کرام ہمارے امام ہیں، اور ہم سب کی قدر و منزلت کو جانتے اور مانتے ہیں، اور سب کی اتباع کو واجب سمجھتے ہیں اپنے لیے، سب کی اتباع کو اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے نہیں ہم ایک ہی کی اتباع کریں گے، دوسرے کی اتباع نہیں کر سکتے، ہمارا ایک ہی امام ہے۔ میں نے کہا اس پر غور کرنا، دیکھنا، جو خیر القرون میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا ایک ہی امام ہے، سارے ائمہ دین جو اس زمانے میں مشہور تھے سب کو اپنا امام سمجھتے تھے، اور سب کے حلقے درس میں بیٹھتے تھے، استفادہ کرتے تھے۔ کسی کو پتہ چلتا فلاں جگہ ہے، فلاں کوئی عالم دین ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، تو لوگ اپنے ملکوں سے سفر کر کے جاتے تھے اس کے پاس، اس کے حلقے میں بیٹھ کر کے اسے سیکھنے کے لیے۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فلاں ہی مدرسے میں پڑھے گا، فلاں ہی امام سے پڑھے گا، فلاں ہی منہج پہ پڑھے گا، یہ سب جو ہے تقلید شخصی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے علم جو ہے محصور ہو کے رہ گیا، وہی یعنی جو چیز یعنی اس دائرے سے نکل کر کے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اور بھی علم ہو سکتا ہے، اسی کو یعنی گویا وہی کیا نام الٹ پھیر اسی میں رہتی ہے، گھوم گھوم کر کے وہی چیز جو ہے وہ یعنی اس میں تطور نہیں ہو سکتا ہے، اصل یہ۔ بلکہ اگر کسی کو دیکھا کسی اور مجتہد یا امام کے مذہب پر عمل کر رہا ہے تو وہ انکار کرتے ہیں، ہاں انکار کرتے ہیں۔ وہ یہاں تک پہنچا اسی وجہ سے، تعصب اور تقلید شخصی کی وجہ سے۔ ہاں چھوڑیے، واقعات تو بہت ہیں، واقعات مشہور کر دیں گے تو قدم نہیں۔ یہ کیا آپ نے رکھا ہے، یہ کتاب بھی آپ بیچ رہے ہیں، چلو بھائی آپ نے لینا ہے لے، نہیں لینا ہے لے لو۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آپ نہیں تھے کل، وہ سب پڑھ چکے ہم لوگ۔ کس میں صحیح ہے، جائز ہے، ہاں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا رسول محمد۔ باب التعرب فی الفتنۃ، فتنوں کے ایام میں اعراب میں جا کے بس جانا، یعنی دیہات میں جا کر کے، یعنی آبادی کو چھوڑ کر کے بادیہ میں چلے جانا، اس کو تعرب کہتے ہیں۔ تعرب یعنی اخذ موطنہ مع الاعراب، یعنی فی البادیہ، یعنی بادیہ میں جا کر کے، یعنی شہری زندگی کو جو ہے خیر باد کہہ کر کے جا کر کے بادیہ میں کہیں دیہات میں، بستی میں، قریہ میں جا کر کے بس جانا، اس کے بیان میں ہے۔ تو سلمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں اس سلسلے میں، یا 3 اسانید سے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ایک سلمہ ابن اکوع کا ذکر کیا ہے
تو سلمہ ابن الاکوع آپ جانتے ہیں یہ وہی صحابی ہیں جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ بہت تیز دوڑنے والے بھی تھے، بہت تیز دوڑنے والے صحابی تھے، اور جو ہے ان کا بیان یہ فتنوں میں علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی تھی، یعنی کسی کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یزید ابن ابی عبید عن سلمہ ابن الاکوع دخل علی الحجاج، یہ سلمہ ابن الاکوع حجاج ابن یوسف کے پاس گئے جو ظالم گورنر تھا اپنے دور کا، فقال یا ابن الاکوع، کہا اے ابن الاکوع ارتدت علی عقیبیک، تم مرتد ہو گئے ہو اپنے ایڑی کے بل، یعنی اسلام سے واپس یعنی ارتداد مرتد ہو گئے ہو، اور بعض روایتوں میں اس نے ارادہ کر رہا تھا کہ قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ مار ہی دیتا تھا، جو یعنی ان کی سیاست کے خلاف ہوتا تھا اس کو قتل کرتا تھا۔ تو کہا تعربت، کہا کہ تم جا کے دیہات میں بستی میں بس گئے ہو، اور یعنی اس کا مقصد تھا کہ تم جو ہے حاکم وقت کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اس کی وفاداری نہیں کرنا چاہتے، اس کا موالات نہیں کرنا چاہتے ہو، اس لیے بھاگے ہو وہاں جا کر کے جان بچا کر کے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں مرتد ہو گیا ہوں یا میں جو ہے وہ کسی خوف سے وہاں چلا گیا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدوی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی ہے بدو میں رہنے کی، یعنی بادیہ میں رہنے کی، اس کی میں نے اجازت لے لی ہے۔ اور یزید ابن ابی عبید ان کا کہنا ہے کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا اور فتنے جب بڑھ گئے امت کے اندر، خانہ جنگی کا فتنہ جب شروع ہوا، تو سلمہ ابن الاکوع نکل گئے ربدہ۔ ربدہ ایک مقام ہے جو ہے مدینے سے یعنی تھوڑی دوری پر، جہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے شہر بدر کر دیا تھا، خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کیونکہ بہت انکار کرنے لگ گئے تھے۔ تو جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، بہت زاہد عابد تھے، اور کسی بھی طرح سے ایک دن کا بھی جو ہے وہ ذخیرہ کرنا، ذخیرہ اندوزی کو حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب مال غنیمت بہت کثرت سے آنے لگا اور مسلمانوں میں خوشحالی آئی، تو بہت ان کا انکار بڑھ گیا کہ یہ لوگ کیوں روپیہ پیسہ بناتے ہیں، کیوں دولت بناتے ہیں، کیوں گھر بناتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں، سارا خرچ کرو سب، یعنی کسی کو وہ جو ہے یعنی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ صحیح نہیں اسلام میں۔ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور اسے وہ استدلال کرتے تھے کہ آپ نے ایک رات بھی یعنی اپنے گھر میں کسی چیز کو روکا نہیں، ایک رات کے لیے بھی، جو آیا تو سب تقسیم کر دیا۔ تو اس وقت کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو ابو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ فتنہ ہے لوگوں کے لیے، تو کہا تم وہاں جا کے رہو، انسانوں میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں، تو ان کو وہیں ربضہ میں وہاں پر شہر بدر کیا۔ تو انہوں نے بھی جا کر کے وہیں شہر سے نکل کر وہاں اپنی بستی میں وہاں جا کر کے گھر بنا لیا۔ کہتے ہیں وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً، وہاں ایک عورت سے، بادیہ کی دیہاتی عورت سے وہاں شادی کر لیا۔ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، جس نے آپ کے لیے کئی اولاد بھی کو جنم بھی دیا۔ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا، پھر وہ وہیں رہ گئے، یعنی یہاں تک کہ مرنے سے چند رات پہلے مدینہ آئے، اور پھر مدینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ یعنی گویا کہا ہوگا کہ مجھے مدینہ لے چلو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں مرنا ایک شرف ہے، ہاں، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اراد ان یموت فی المدینہ فلیمت، جو مدینے میں مرنا چاہے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ تو ان کا یہ تھا کہ آخری دن، آخری ایام مدینے میں گزار لیں، اور اس وقت جو ہے اب فتنے کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ اب عمر کے آخری مرحلے میں ہیں، اس وقت کون ہم کو کھینچے گا کسی کی لڑائی اور بھڑائی میں ہم کو لے جائے گا، اس لیے وہیں جا کر کے جو ہے مرنا پسند کیا۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے اس چیز کو یہاں فتنے میں جو ذکر کیا ہے، یا کتاب الفتن میں اس حدیث کو اسی مناسبت سے، کہ جب شہروں میں یعنی فتنے، اختلافات کے فتنے، سیاسی اختلافات، خود مسلمانوں کے اندر
اختلافات کے فتنے ہوں تو انسان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے باہر جا کے بستی سے باہر کہیں جا کر کے بس سکتا ہے. اور یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ شاید میں یہاں رہوں گا شہر میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے سارے لوگ انہی کی طرح سے شہر چھوڑ کے چلے جائیں اور جا کر کے بادیہ میں رہیں. جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ صحابہ کرام میں مختلف فکر کے، مختلف خیال کے لوگ تھے. کچھ لوگوں کا اجتہاد یہی تھا کہ ہمیں علیحدہ رہنا چاہیے، جیسے کہ اس سے پہلے ابو بکرہ کا بھی یہی موقف تھا، وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن انہوں نے بادیہ میں رہائش نہیں اختیار کی تھی لیکن کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے. ایک یعنی جو فرق وہ ہو گئے تھے، اختلافات ہو گئے تھے، فرقت ہو گئی تھی تو کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے. اور یہ تیسرا گروپ کہ جو ان کے ساتھ ہوتا نہ ان کے ساتھ ہوتا، بہت کم لوگ تھے، ایسے تھوڑے ہی لوگ تھے. لیکن اکثریت جو تھی وہ یا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ تھے، اور یا تو پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. لیکن اکثریت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہی حق پر تھے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سمجھیے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے مطالبے کے لیے اٹھے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو ہے کہ لیے، یعنی ان کی خلافت گرانے کے لیے نہیں اٹھے تھے، یا خلافت کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں کہ تم حقدار نہیں ہو خلافت کے. اس کا کبھی ذکر ہی نہیں آیا. اسی لیے حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی حضرت علی سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، خلافت کے ہم حقدار ہیں. خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت بھی آپ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے خلافت کا کام چلا نہیں سکو گے صحیح طریقے سے. اس کا مطلب کہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ خلافت حضرت علی کی ہے. اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ان سے بیعت ہوگی تو وہ بھی خلیفہ ہیں. اسی لیے تو مطالبہ کرنا پڑا کہ آپ دستبردار ہو جائیے، ورنہ وہ کہتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، تم کیوں جو ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے، کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں مسلمانوں کا. لیکن جو لڑائی تھی وہ دوسری نہج کی تھی، خلافت میں رسا کشی نہیں تھی. وہ یہی تھی کہ جو باغی ہیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں، وہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں ہیں، پشت پناہی میں ہیں، ان کی حمایت میں ہیں، تو ان سے قصاص لینا چاہیے. تو یا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں، اور یا تو پھر وہ ہم لوگوں کے حوالے کریں، کیونکہ ہم اولیاء دم ہیں. یہی لڑائی تھی اصل. جی تو ایسے میں کچھ لوگ جو ہے جیسا کہ کہا، ایسے میں کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کچھ لوگ حضرت عثمان اور ان کے یعنی ساتھ دینے والوں میں. ظاہر حضرت امیر معاویہ خود کبھی بھی نہیں آئے وہاں سے دمشق سے لڑائی کرنے کے لیے، لیکن ان کی طرف سے لڑائی لڑی جا رہی تھی، ان کے گورنر اور ان کے آدمی. جیسے جنگ جمل جو پیش آئی تھی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ سب لوگ تھے، تینوں شریک تھے، اور تینوں جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کا مطالبے کے لیے آئے. تو جنگ جمل میں یعنی حالانکہ حضرت زبیر اور طلحہ یہ دونوں نے حضرت علی سے بیعت کر رکھی تھی. جب مدینے میں بیعت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بیعت کی ہے. اور بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں نے فتویٰ پوچھا کہ اس وقت جو ہے حضرت علی سے لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ تو کہا جا کے بیعت کرو ان سے، وہ خلیفہ ہیں. اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خون کا مطالبہ کرنے کے لیے اٹھی تو کہا آپ ہی نے تو کل کہا تھا کہ جو ہے وہ حضرت علی سے جا کے بیعت کر لو، اور آج ان کے خلاف آپ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. تو کہا نہیں، میں ان سے وہ قتل کا خون کا مطالبہ کر رہی ہوں، کیونکہ وہی ذمہ دار ہے عثمان غنی کے خون کے. ان کے خلاف بغاوت نہیں ہے، وہ جو قاتلین ہیں ان سے قصاص کے مطالبے کے لیے ہم آئے. اور واقعتاً بات اتنی ہی تھی تو وہ جو جنگ پیش آئی تھی وہ چند جو ہے نوجوانوں کے جذباتی
آپس میں تبادلے سے، جذباتی کلمات کے تبادلے سے سب و شتم کی نوبت پہنچ گئی، تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بھڑک گئے، ان لوگوں نے کچھ کہا، ان لوگوں نے کچھ کہا، دونوں خیمے آمنے سامنے لگے رہتے تھے، تو جو ہے وہ جب بھڑک گئی بات تو آپس میں جو ہے وہ جھڑپ سے آگے چل کر کے پھر قتل و خونریزی تک یعنی بات پہنچ گئی، ورنہ دونوں فریق کا مقصد تھا جنگ کو ٹالنا، جنگ کسی طرح نہ ہو، ہتھیار نہ اٹھائے جائیں اور بات چیت سے یہ مسئلہ حل۔ چلیے، کوئی اور اس سلسلے میں کوئی اشکال ہے کسی کو؟ شیخ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ اور اس کے رائے کے موافق لوگوں کی اس کے بارے میں کے مطالبے کے بارے میں کیا جواب دیتے تھے؟ کون لوگ؟ وہ جو مطالبین بالقصاص من قتل سیدنا عثمان، جواب میں کیا کہتے تھے؟ کون لوگ؟ سیدنا علی، وہ لوگ جب مطالبہ کر رہے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ حالات ابھی ہمارے اختیار میں، قابو میں نہیں ہیں، ہم کریں گے، وہ انکار نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، ہاں وہ کہتے تھے ابھی حالات جو ہے یہ ہمارا کام ہے، اور اس طرح سے یعنی یہ مطالبہ بھی اس طرح کا وہ کہتے تھے غلط تھے، یعنی آپ بزور طاقت جو ہے حاکم سے کہو کہ یہ جو ہے اس کو فلاں کو قتل کرو، فلاں کو جیل میں ڈالو، فلاں کو وہ کرو، تو یہ بذات خود غلطی تھی، سمجھ گئے؟ اس لیے جو ہے وہ کہتے تھے کہ ابھی حالات ہمارے اختیار سے باہر ہیں، اور جب ہم حالات جب نارمل ہوں گے، جب یعنی ابھی کون اس میں جو ہے قاتل ہے، کون قاتل نہیں ہے، اس کا بھی پتہ کرنا مشکل ہے، تو کسی کو شبہے کی بنا پر قتل کر دیں، بعد میں اور فتنہ بڑھے، اور پھر یہ لوگ جو قتل کر کے آئے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس اتنی بڑی قوت نہیں کہ ان کو جو ہے فوری طور پر پکڑ کر ان کو قتل کر دیں، وہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اتنی بڑی طاقت بھی نہیں تھی، اس لیے مصلحتاً اس کو ٹالتے تھے، لیکن جلد بازی کی گئی اس سلسلے میں۔ جی ہاں، علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم ہوا، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو اس وقت ان لوگوں سے جن کے بارے میں وہ لوگ بدلہ چاہتے تھے، ان لوگوں سے بدلہ لیا؟ وہ کہاں پر ملیں گے؟ یعنی تو سب بلوائی تھے، کوئی مصر سے آیا تھا، کوئی کہیں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور جن کو اگر پتہ چلا ہوگا تو لیا ہوگا، انتقام لیا ہوگا یا پکڑا ہوگا، لیکن متعین طور پر کوئی شخص ایسا تو نہیں، کوئی ایک قیادت تو نہیں کر رہا تھا۔ پھر انہی میں سے سب خوارج ہو گئے، وہیں سے تو خوارج کی بیج پڑی ہے نا، وہی لوگ خوارج کے خیمے میں چلے گئے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا یا آپ کا گھر گھیرا تھا، اور وہی لوگ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے آ گئے، کیونکہ سمجھا کہ یہی خلیفہ ہے، اب اس کے ساتھ نہیں رہیں گے تب تو پکڑ لیا جائیں گے اور مارے جائیں گے، اس لیے انہی کے ساتھ آگے مل گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور معاویہ سے دونوں میں جب جنگ ہوئی اور جب خلاف مخالف ہوئے اس کے، تو الگ اپنا ایک وجود وہ بنا لیا، اور خوارج کے نام سے یا اپنے نام سے جو ہے اہل حق کے نام سے جو ہے انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی، اپنی ایک جماعت بنا لی، اور دونوں سے الگ ہو گئے۔ تو وہی لوگ، اکثریت انہی کی تھی جو یہاں سے نکل کر اس میں چلے گئے تھے، خوارج ہو گئے تھے۔ پھر ساری لڑائیاں ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارج کے ساتھ لڑائی ہوئی، مقام نہروان پر جو ہوئی لڑائی ہوئی، اس میں تو خوارج ہی سب قتل کیے گئے تھے نا، اس میں ابن القوا بھی قتل کیا گیا جو سردار تھا خوارج کا۔ جی ایک اور حدیث، جی بسم اللہ۔ تیسری حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال،
یعنی قریب ہے کہ وہ دن بھی آ جائے جب کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال جو ہے اس کی بکریاں ہوں گی یا بکریاں ہوں گی، جن بکریوں کے پیچھے وہ پہاڑوں کی وادیوں میں جو ہے چلتا رہے گا، وہ مواقع القطر اور بارش کے جگہوں پر، یعنی جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہوگا اس کے پاس، کیونکہ پانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو مواقع القطر، تو جہاں بارش کے پانی ہوں گے وہاں، اور پہاڑوں کی وادیوں میں، یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو لے کر بھاگتا پھرے گا فتنوں سے بچ کے، یعنی فتنوں سے بچ کے اپنے دین کو لے کے بھاگتا پھرے گا۔ یہ جو ہے حدیث یہ عزلت کے لیے بیان کی گئی ہے، یعنی انسان جو ہے جب معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا بستی میں رہتے ہوئے محسوس ہو اس کو کہ لوگوں کے درمیان اگر ہم رہیں گے تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، دین ایمان کا فتنہ ہو، خاص طور سے دین و ایمان کا، کہ انسان شرک میں پڑے گا، بدعت میں پڑے گا، یا سیاسی کشمکش میں جو ہے وہ کسی ایک گروپ کی تائید میں دوسرے گروپ کے ہاتھوں مار دیا جائے گا، قتل کے بے عزت کر دیا جائے گا، تو ایسے میں جو ہے عزلت اختیار کرنا، یعنی علیحدگی اختیار کر لینا، بستی کو چھوڑ ہی دینا۔ تو اب بستی کو چھوڑے گا تو زندگی گزارنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے، تو کہا کہ سب سے بہترین وسیلہ یہ ہوگا کہ اپنی بکریاں لے کر کے انسان آبادی سے دور پہاڑوں کی وادیوں میں جا کر کے بکری چرائے گا، اور جہاں پانی ہوگا اس کے قریب رہ کر کے وہاں اپنے دین و ایمان کو لے کر کے بھاگتا پھرے گا۔ یہ جو ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا، یوشک ہو، قریب ہے کہ وہ دور آ جائے۔ اب یہاں قریب سے مراد کتنے سال کے بعد آئے گا، کون سا، اس کی یعنی حدیث کا مصداق ڈھونڈنا وہ بہت مشکل ہے، اور اس کی حد بندی کرنا کہ فلاں سن سے فلاں صدی سے یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، یہ بھی مشکل ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں ایسی صورتحال کسی وقت پیدا ہو جائے اور دوسری جگہ وہ صورتحال نہ ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی عموماً ہوا ہے کہ یعنی کچھ علاقے میں، دنیا کے کچھ خطوں میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے، یہ ہو چکی بھی ہے کہ لوگ جو ہے بستیوں سے چھوڑ کر جو ہے چلے گئے تنہائی میں، علیحدگی اختیار کی۔ تو ایسا دور آئے گا، اور یہ سب جو ہے فتنے ہیں امت کے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فتنے صرف یعنی امت کے اندر ہو، یعنی دوسری قوم آگے مسلط ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری قوم، دوسری امت آگے مسلط ہو جائے امت مسلمہ پر، اور اس کو اس طرح کے فتنوں میں ڈال دے، تو انسان بھاگے گا، چھوڑو مال و دولت اور جائیداد کو، چھوڑو دین وغیرہ کے پاس، چلو پہاڑ پہ جا کے بس جاتے ہیں، جنگل میں جا کے بس جاتے ہیں، کم سے کم دین کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور خانہ جنگی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یعنی بیان کیا۔ اسی لیے جو ہے اس حدیث کو جو ہے جو لوگ یعنی علیحدگی پسندگی اختیار کرتے یا گوشہ گیری اختیار کرتے، ان کے لیے یہ دلیل ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس حدیث کو دلیل بنا کر کے اور معاشرے سے جا کے الگ ہی اپنی کٹیا بنا کے اپنی وہ رکھتے تھے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بکری ہو، ایسا بھی ہوتا تھا کہ جا کر کے اپنا آبادی سے دور جا کے جو ہے وہاں اپنی چھوٹی سی وہ گزرگاہ یا وہ آرام گاہ بنا کر کے، گھر بنا کے، کٹیا بنا کے رہتے تھے، اور آبادی سے کوئی لے جا کے کھانا پہنچا دیتا تھا، وہیں رہتے تھے، کہتے یہیں اور اللہ کی عبادت کریں گے، وہیں مر جائیں گے۔ یعنی ایک طرح سے رہبانیت اختیار کر لیتے تھے، عزلت اس کو بولتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں، اختلف السلف فی اصل العزلت، فقال اصل عزلت یعنی اس کے بارے میں کیا حقیقت، کہا الاختلاط اولا، جمہور کا قول ہے الاختلاط اولا، یعنی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا یہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں جو ہے یعنی اسلام کا شعار یعنی ظاہر کرنے میں مدد ملے گی۔ ہر آدمی ایسے سوچ لے بھاگ جائے تو اسلام کا تعارف کیسے ہوگا لوگوں کے درمیان؟ لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے
تکثیر و سواد المسلمین وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور ایصال و انواع الخیر الیہم من اعانۃ و اغاثۃ و عیافۃ وغیر ذلک. یہ ایک قول ہے جو جمہور کا قول ہے، یعنی عام اصل عزلت کا مسئلہ ہے، یعنی اور خاص جب حالات ہوں اس کی بات نہیں ہے، یہ عام حالات میں. وقال قوم العزلۃ اولی لتحقیق السلامۃ بشرط معرفۃ ما یتعین، یعنی عزلت بہتر ہے. وقال غیرہ یختلف باختلاف الاشخاص، یعنی اشخاص کے ہر آدمی عزلت کو پسند برداشت نہیں کر سکتا، اور ہر آدمی معاشرے میں رہنے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو اختلاف یعنی یختلف الحکم باختلاف الاشخاص. و اختلاف الاوقات ایضا فاذا تعارض اختلف باختلاف الاوقات فمنهم من يتحتم عليه المخالطة ومنهم من يجب عليه العزلة. جی بولیں. نہیں تو سارے لوگ نہیں نا، تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں موجود نہیں رہیں گے تو دوسرے لوگ یہ کام کر لیں گے، اور ہم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی ایک آدمی ہے جو اپنے کو کمزور سمجھتا ہے کہ ایمانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں برداشت کر سکتا ہے فتنے کے ماحول کو، تو اگر وہ اکیلے خالی ہوتا کہ دوسرے کو نماز کون پڑھائے گا، دین کا مسئلہ کون بتائے گا، حلال حرام کون بتائے گا، تب تو وہ تو متحتم ہو جاتا ہے، یعنی ضروری ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے. اسی لیے واجب کفائی یہ قاعدہ ہے کہ واجب کفائی يتحول الى واجب العین اذا لم يكن من يقوم بهذا الا شخص واحد. اگر ایک ہی جنازہ پڑھانے والا پورے گاؤں میں ہو تو اب جو ہے جنازہ پڑھنا، جنازے میں شریک ہونا وہ واجب کفائی ہے، لیکن وہ واجب عین ہو جائے گا اس وقت اس کے اوپر. تو ایسی صورتحال نہیں. اختلاف الاشخاص یعنی بہت سارے لوگ ہیں، تو ایک آدمی وہ سمجھتا اپنے طور پر کہ میں نہیں اس میں رہ سکتا اس ماحول میں، تو وہ اب اس کا مسئلہ ہے، وہ الگ جا کر کے رہتا ہے. جی. باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى احتوت بالمسألة فسعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت انظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي فقال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. فقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن. باب التعوذ من الفتن یعنی فتنوں سے پناہ مانگنا، اس کے بیان میں ہے فتنوں سے پناہ مانگنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قال سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفوہ،
کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کیا، سوال کرتے گئے یہاں تک کہ الحو یعنی احفو یعنی الحو علیہ، یعنی بہت زیادہ اصرار کیا، سوال کیا اور سوال کرنے میں الحاح اور اصرار بھی کرتے رہے، یعنی گویا تنگ کر دیا سوال کرتے مبالغہ یعنی کی حد تک سوال کرتے رہے۔ ابھی وہ مختلف قسم کے سوال تھے، کہتے ہیں احفوہ بالمسألتی، سوال مختلف قسم کے، ہر آدمی کے جی میں جو آیا سوال کرتے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے جانے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور بلکہ صحابہ کرام میں جو مہاجرین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقین اولین تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ادب سے بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں پاتے تھے، تو انصاری اور دیہات کے لوگ بڑے جری ہوتے تھے، تو ہم لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ کوئی باہر سے آیا ابھی سوال کرے گا تو ہم لوگوں کو بھی اس کے ذریعے علم ہو جائے گا۔ ہاں، اسی طرح سے امہات مومنین ازواج مطہرات یعنی قریشی عورتیں جو تھیں وہ بھی بہت باحیا ہوتی تھیں، تو وہ جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتی، تو انصاری عورتیں آتی تو ایک دم کھلم کھلا پوچھتی تھیں میرے حیض و نفاس وغیرہ کے مسائل، تو کہتی تھی کہ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے بہت سارا علم ہو جاتا تھا، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ کتنے جو ہے جری ہیں لوگ۔ ہاں، تو اس میں وہی ہے کہ سوال کرنا شروع کیا، بہت زیادہ الحاح کیا سوال میں۔ فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر، پھر جب اتنا سوال ہو گیا تو آپ منبر پہ کھڑے ہو گئے، ہاں چڑھ گئے، اور کہا لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، کہا اب پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، میں سب بیان کروں گا، یعنی گویا غصہ ہو گئے، ہاں، کیونکہ جو سوال کے ادب ہیں، ادب سے بھی یعنی ایک طرح سے محسوس کیا کہ لوگ اب جو ہے یعنی بے ادبی پہ اتر آئے، تو منبر پہ چڑھ گئے۔ اور حدیث قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کہ لا تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم، تو فجعلت انظر یمینا وشمالا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں میں دائیں اور بائیں دیکھنے لگا کہ لوگ جو ہے کیا رویہ اب ہو گیا، اب غصے میں جا کے منبر پہ کھڑے ہو گئے اور کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ ہاں، ایسے کبھی ہوتا ہے، استاد بھی کبھی غصے میں آتا ہے نا، جب طالب علم بہت تنگ کرنے لگتے ہیں، ادھر سے ہو ادھر سے، تو بند کر کے کتاب کہتا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ ہاں، ایسے ہوتا تھا، ہمارے بھی استاد ایسے تھے، کبھی کبھی غصے میں آتے کتاب بند کر دے گا، ہاں پوچھو اب جو پوچھنا ہے۔ تو فجعلت انظر یمینا وشمالا، ایک مرتبہ ایک ہمارے استاد اللہ رحم کرے مغفرت فرمائے انتقال کر گئے، تو بیچارے بخاری شریف پڑھا رہے تھے، تو کوئی حدیث آئی تو جو ہے ایک طالب علم تو بہت سوال کرتے تنگ کر دیے، تو پتہ نہیں کوئی سوال کیا تو اس میں انہوں نے جو ہے محسوس کیا کہ یہ گستاخی کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی کوئی ایسا وہ تھا، جو ہے تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، تو اٹھ کر کے اس کو جو ہے غصے میں آیا مار دیا۔ بڑا طالب علم، یعنی وہ بخاری شریف پڑھنے والا طالب علم تو چھوٹا نہیں ہوتا نا، تو اس کو مارا بھی، جو ہے اس کو کہا بدتمیز، بے ادبی کرتے ہو، یعنی حمیت آ گئی یعنی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خاص طور سے وہ مسجد نبوی کے بارے میں کوئی چیز تھی، تو کچھ اس انداز سے اس نے پوچھا جس سے انہوں نے محسوس کیا کہ احترام اور ادب نہیں ہے اس میں، تو مار دیا۔ یعنی ہم لوگ سناٹے میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کبھی کسی کو جو ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو زور سے بولتے نہیں تھے، اور یہ جو ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی استاد جو ہے طالب علم کی بے ادبی کو جو ہے وہ نہیں برداشت کر پاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے داہنے بائیں دیکھنا شروع کیا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ، ہمارے نسخے میں لافن راسہ، آپ میں نہیں ہے، ہاں، کُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ، لافن راسہ یعنی اپنے کپڑے میں اپنے سر کو لپیٹ لیا، ایسا ہاں رکھ لیا، تو کہا اپنے کپڑے میں اپنا سر چھپا لیا، یبکی، اور رونے لگا، سب رونے لگے، ڈر کے مارے، خوف ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہمارے سوال کرنے سے۔ تو آپ کی ناراضگی یقیناً جو ہے وہ بہت یعنی تکلیف دہ چیز ہے،
مسلمان کے لیے خاص طور سے یعنی صحابہ کرام تو آپ کی یعنی ناراضگی کو اپنے لیے عذاب سمجھتے تھے۔ فَأَنْشَأَ رَجُلٌ کہتے ہیں پھر ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا، كَانَ إِذَا لَاحَ يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، اسی درمیان ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ انشاء یعنی مطلب اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ انشاء سے ویسے ہوتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنے کے، کسی چیز کو ایجاد کرنے کے، تو انشاء یعنی اس نے شروع کیا، یعنی سوال، سب رونے لگے تو اس نے شروع کر دیا سوال کرنا تھا۔ ہاں اس میں اب دیکھو وہ کتنا بڑا جری رہا ہوگا، یہ سب رو رہے ہیں اور اس کو سوال کی سوجی۔ تو کان اذا لاح یدعى الى غیر ابیہ، جب اس کا کسی سے یعنی جھگڑا ہوتا تھا، لاح یلاح ملاحات یعنی زبانی گفتگو اور زبانی یعنی سمجھ لو کہ جھگڑے لڑائی کی باتیں یا مخاصمت، تو جب اس کا جو ہے وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کہتے فلاں کا بیٹا جو ہے، ہاں جب فلاں کے اولاد، جیسے ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا جب کسی اوپر غصہ ہوتے فلاں کی، تو اس کے یعنی کسی برے آدمی کے لگا کر کے اس کو بول دیتے ہیں، ہاں فلاں کی اولاد۔ تو کہا جب اس سے کسی کی گفتگو ہوتی تھی کبھی یعنی ایسی، تو یدعى الی غیر ابی، تو اس کو شبہ ہوتا تھا کہ کیا بات ہے، لوگ میرے باپ کے ساتھ نسبت کر کے کوئی نہیں مجھے بلاتے، ہاں تو اس کو شک تھا کہ کہیں کچھ ایسا گڑبڑ تو نہیں ہمارے حسب نسب میں۔ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ من ابی، اس نے وقت وہ سمجھا غنیمت، کہا جو پوچھنا ہے پوچھو، تو یہی پوچھ لے۔ تو کہا یا نبی اللہ من ابی، اے اللہ کے نبی بتا میرے باپ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تمہارے باپ تو حذیفہ تھے۔ ہاں ثم انشا عمر، پھر عمر کھڑے ہو گئے، فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نعوذ باللہ من سوء الفتن۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم راضی ہیں اللہ کو رب بنا کر، اسلام کو دین بنا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر، اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں من سوء الفتن، فتن کی برائیوں سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط انہ سورت لی الجنت والنار حتی رأیتہما دون الحائط، یعنی جنت اور جہنم کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی گئی، یعنی جیسے آج کل ٹی وی وغیرہ میں دور دور کے مناظر ہیں، تو بالکل سچے مناظر جو ہے اس کے یعنی گویا عکس آپ کو دکھایا گیا، جنت اور جہنم کی جو پوزیشن تھی اسی حال میں۔ کہتے ہیں یہ دیوار کے قریب میں نے دیکھا ان کو، رأیتہما دون الحائط، دیوار سے بھی اور قریب تھی، یعنی اتنا قریب کر کے مجھے دکھایا گیا۔ قال فکان قتادۃ، یہ نہیں مراد ہے کہ دیوار کے پیچھے تھی، یعنی دیوار سے بھی قریب تھی۔ فکان قتادۃ یذکر هذا الحدیث عند هذه الآیہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو اس آیت سے جوڑ کر کے بیان کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ وعباس نرسی یعنی دوسرے جو اور راوی ہیں اس حدیث کے، ان کے طرق میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہذا یعنی یہ بات کہی، وقال کل رجل لافع رأسه فی ثوبه یبکی، یہ الفاظ کے تھوڑا اختلاف ہے، کل رجل لافن ہے کہ لافع ہے، لافن رأسه فی ثوبه یبکی، تو ہر آدمی اپنے سر کو جو ہے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر کے یعنی رو رہا تھا، یعنی چہرہ بھی چھپا کر کے رو رہا تھا، یعنی چہرہ اوپر کر کے نہیں رو رہا تھا۔ وقال عائذا باللہ من سوء الفتن، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے فتنوں کے برائیوں سے، وقال اعوذ باللہ من سوء الفتن۔ تو اس میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ناراض کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی گویا سمجھا انہوں نے کہ یہ بہت بڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کی ناراضگی بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے
ہاں جی، سوء الفتن. اس میں جو ہے یہ جو صحابی نے جو پوچھا من ابی، کہتے ہیں جب گھر گئے تو ان کی امی نے پوچھا، ہاں عبداللہ بھی ان کا جو ہے عبداللہ ابن حذافہ، ان کا نام تھا عبداللہ، ان کے والد کا نام تھا حذافہ، ابو کا حذافہ. تو ان کے بھائی کا نام خارجہ نام تھا. بعض روایتوں میں قیس ان کا نام تھا. بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہاں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا ان کی روایت میں ہے کہ نبی سلمہ نبی ہریرہ مرفوع روایت کے لا تسألوا عن شيء حتى الا اخبرتكم فقال عبد الله ابن حذافہ من ابی یا رسول اللہ قال حذافہ ابن قیس فرجع الى امه فقالت له. اپنی ماں کے پاس واپس آئے تو ان کی ماں کو جب یہ سب پتہ چلا تو ان کی ماں نے کہا ما حملک علی الذی صنعت، تم نے یہ کیوں کیا؟ تو فقد کننا فی جاہلیت، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں تھے. ہاں اس وقت تمہارے باپ اور ہم سب زمانے جاہلیت میں تھے. فقال یعنی تو تم کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، زمانے جاہلیت کی بات تھے. ہاں تو فقال، تو انہوں نے کہا انی کنت لو احب ان اعلم من هو ابی من کان من الناس، یعنی تاکہ لوگوں کو یعنی بھی پتہ، اصل مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ اور خود یہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ لوگ کیوں کبھی ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے نہیں بلاتے، جب لڑائی جھگڑے میں دوسروں کی نسبت کیوں کر کے کہتے ہیں. جی آگے پڑھیں. یہ نبی علیہ السلام نے جو بتایا یہ پہلے سے حذافہ یہ پہلے سے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا یا وحی کے ذریعے سے؟ دونوں ہو سکتا ہے، دونوں کا امکان ہے. آپ کو پتہ رہا ہوگا کیونکہ جس معاشرے میں، جس خاندان میں یا جس ملک میں جس جگہ رہتے ہیں تو آپ صحابہ کرام کے ان کے نسب حسب کو جانتے تھے. اور یہ کبھی بھی ان یعنی ہمیشہ نہیں ان کے باپ کو نہیں یاد کیا جاتا تھا، لوگوں میں معلوم تھا، لیکن کہتے ہیں جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی تھی تو جو ہے ایسا کہا جاتا تھا. تو وہ صرف کلیئر کرنا چاہتے تھے، ورنہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ میرے والد صاحب اصل حذافہ ہیں، اور اکثر لوگ جانتے تھے. لیکن یہ لڑائی جھگڑے میں لوگ جو ہے وہ کسی کو تان حسب نسب میں تان جو ہے یہ تو آج بھی لوگوں کے حسب نسب میں تان کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی چیز ہے جو ہماری امت میں آئے گا، یعنی یہ جو ہے حسب نسب میں تان کرنا اور نچھتر وغیرہ سے بارش وغیرہ کی یا دوسروں کو معلوم کرنا. ہاں نچھتر سمجھتے یعنی بن نو جس کو عربی میں بولتے ہیں نو، یعنی فلاں، یعنی جیسے ہاں ستاروں، ہاں بارش فلاں ستارہ نہیں فلاں موسم، اس میں بھی ستاروں کے نام پر ہی ہیں وہ سب. تو ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہے ہندوؤں کے اس میں جو ان کا کیلنڈر ہوتا ہے، دینی کیلنڈر، وہ سب جو ہے ان لوگوں کا بھی چاند سے ہے، سورج سے نہیں ہے. کیلنڈر ان کا بھی چاند سے ہے، لیکن ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دم ثابت رہتی ہیں. جیسے تو گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے تو جو چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ یہ سب سنا ہے اپنے، تو یہ سب جو ہے دن جو ہے ان کے جو مہینے شروع ہوتے ہیں جب چاند پورا ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے تب نہیں، چاند پورا ہوتا ہے وہاں سے ان کے، یعنی تو جب تاریکی کی رات شروع ہوتی ہے تو وہاں سے ان کے تاریخ شروع ہوتے ہیں. جب ہماری 15 ہوتی ہے تو ان کی 1 ہوتی ہے، جب ہماری 23 ہوتی ہے تو 15 ہوتی ہے. تو ہر 15 دن کا ایک ان کے یہاں نام ہوتا ہے، 15 تاریخ کا ایک نام ہوتا ہے. ایک مہینے میں 2 نچھتر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں فلاں یہ جب آئے گا، فلاں نچھتر یا فلاں نو جب آئے گا تو اس میں بارش ہوگی، فلاں آئے گا تو اس میں جو ہے وہ گرمی ہوگی، فلاں آئے گا تو دھوپ ہوگی، فلاں آئے گا تو یہ موسم کھیتی کا ہے، یہ چاول لگایا جائے گا، اس میں گندم بوئی جائے گی، اس میں یہ چیز ہوگی. سب کچھ ان لوگوں نے سب تیار کر رکھا ہے. ہاں ان کے ہاں اس میں بھی ہوتا ہے. ہاں
تو یہ جو ہے یعنی امت کے اندر کہا کہ یہ بھی پیدا ہوگا، لوگ یعنی گویا توحید سے، اللہ پر توکل سے ہٹیں گے، اور تو یہ طعن فی الانصاب والاحساب یہ بھی جو ہے زمانے جاہلیت کی یادگار ہے۔ تو جب لڑائی جھگڑا غصے وغیرہ کے وقت انسان کسی کو گالی دینا چاہتا ہے تو اس کی حسب و نسب پہ طعن کرنا شروع کر دیتا ہے، عام حالات میں صحیح کہے گا۔ جی آگے پڑھیں، ٹائم ختم ہو گیا، آپ لوگ دیر سے آئے ہو نا، تھوڑا پڑھو ایک دو۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اہل بدعت جو ہے اسی حدیث کو دلیل بنا کر شیخ محمد بن عبد الوہاب، امام بن عبد الوہاب النجدی، ان کی تحریک کو کہتے ہیں یہ فتنی کی تحریک تھی، اسی پر یہ حدیث فٹ کرتے ہیں، ان کی تحریک پر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ توحید و سنت کی تحریک تھی، اور یہ اس حدیث میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ جو ہے دوسرے فتنے کی ہے۔ تو آتے ہیں حدیث کی طرف۔ سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سالم یعنی عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم، تو وہ اپنے باپ سے یعنی عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قام الی جنب المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلو میں، ممبر کے بغل میں کھڑے ہوئے، فقال الفتنۃ ہا ہنا الفتنۃ ہا ہنا، فتنہ یہاں ہوگا، فتنہ یہاں ہوگا، من حیث یطلع قرن الشیطان، اور آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے مشرق کی جانب، جہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہوتا ہے، او قال قرن الشمس، یعنی راوی کو یعنی اشتباہ ہو گیا کہ آپ نے قرن الشیطان کہا یا قرن الشمس کہا، یعنی سورج کا قرن یا شیطان کا قرن، قرن یعنی سینگ، تو سورج نکلنے کے وقت سینگ کی طرح نکلتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جیسے ہلال جو ہوتا ہے وہ جیسے جانور کی سینگ ہوتی ہے اس کے سر پہ ایسے، تو ایسے ہوتا ہے سینگ کی شکل میں، دونوں سینگیں جو ہے سر کے اوپر اس کے چاند کی طرح بن جاتی ہے۔ تو کہا یہ قرن الشمس کہا کہ سورج کی سینگ، یعنی سورج نکلنے کے وقت جہاں سے سورج نکلا ہے مشرق، یعنی مقصود ہے مشرق۔ اب اس کو قرن الشمس سے تعبیر کیا یا قرن الشیطان سے، تو اگر قرن الشیطان سے تعبیر کیا تو کیوں کیا، یعنی قرن الشیطان یعنی کیوں کہا، تو اس میں اس کی مختلف تعویلات کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ
کہ جو ہے شیطان سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنی تحریک کے لیے اپنے اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور تو اس لیے کہا کہ شیطان کے نکلنے کے وقت یعنی شیطان کے تیار ہونے کے وقت یعنی وہیں سے شیطان اٹھ کے گویا سورج کے ساتھ ساتھ نکلتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز اپنی نشاط شروع کرتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ دیکھو یعنی جو مشرق قومیں ہیں وہ سورج کو نکلتے وقت سورج کی پوجا کرتی ہیں، جو سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ سورج جب اٹھ کے زیادہ اوپر چلا آتا ہے تو نہیں پوجتے، سورج ڈوب رہا ہے تو نہیں پوجتے، اسی لیے چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں جو ہندو ہے وہ صبح صبح جائے گا، اس کے آس پاس جو تالاب ہوگا، ندی ہوگا، گڈھا ہوگا، اس میں جائے گا، غسل کرے گا، اور جیسے ہی سورج نکلے گا بس اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایسے جو ہے وہ پوجا کرنا شروع کر دے گا، اور اسی تالاب سے پانی اپنے لوٹے میں اٹھا کر اسی تالاب میں گرائے گا گویا کہ اس کو یعنی سورج کو چڑھا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے قرن الشیطان ہے، واقعی وہ قرن الشیطان یعنی سورج جو ہے اس معنی میں قرن الشیطان ہے کہ وہ جو شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے پجاری ہے اسی وقت پوجتے ہیں جب وہ سورج نکل رہا ہوتا ہے، اسی شیطان، اصل تو وہ شیطان کی پوجا ہے نا، تو اس لیے قرن الشیطان کہا یا قرن الشمس کہا، یہ تو معنی ہو گیا۔ دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دوسرے سند سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقَ، مشرق کی طرف آپ رخ کیے ہوئے تھے، یقول، اور کہہ رہے تھے الا ان الفتنۃ ہا ہنا، یعنی یاد رکھنا، خبردار فتنہ یہاں سے اٹھے گا، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کی سینگ نکلتی ہے، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تیسری روایت عبداللہ ابن عمر سے اور دوسرے طریق سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو یعنی کچھ باتیں ذکر کی، اس میں آپ نے یہ فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ تو برکت عطا کر ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں۔ جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ فی نجدنا، ہمارے نجد میں بھی کہہ دیجئے کہ اللہ برکت عطا کرے، تو آپ نے پھر وہی دہرا دیا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ قالوا یا رسول اللہ وہ فی نجدنا، اللہ کے رسول اور ہمارے نجد میں۔ فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ تیسری مرتبہ میں آپ نے کہا هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، یعنی دو مرتبہ دعا دی شام اور یمن کے لیے، تیسری مرتبہ پھر جب صحابہ کرام نے یعنی مطالبہ کیا تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھی جو ہے وہ دعا دی ملک شام اور یمن نے، اور تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا کہ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وہاں پر زلزلے ہوں گے اور وہاں پر فتنے پیدا ہوں گے، بہا یطلع قرن الشیطان، وہاں پر شیطان کی سینگ نکلتی ہے۔ اس کے بعد کہا اگلی روایت جو ہے وہ سعید ابن جبیر کہتے ہیں خرج علینا عبداللہ ابن عمر، ان سے جو روایت کرنے والے ہیں تابعی سعید ابن جبیر، یہی سعید ابن جبیر ان کو قتل کیا تھا اس نے جو ہے حجاج بن یوسف ثقفی نے، انہوں نے قال خرج علینا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر ہمارے پاس آئے، فرجونا ان یحدثنا حدیثا حسنا، ہم نے امید کی کہ ہم سے ایک اچھی حدیث بیان کریں گے۔ یہاں حسن وہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، یہاں اچھے کے معنی میں ہے۔ قال فبادرنا الیہ رجل، پھر ہم میں سے یعنی ایک آدمی سبقت کر گیا آپ کی طرف، آگے بڑھ کر یعنی آگے بڑھ گیا، فقال یا ابا عبد الرحمن، انہوں نے عبداللہ ابن عمر کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، کہا اے ابو عبد الرحمن حدثنا عن القتال فی الفتنہ، فتنے میں قتال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کوئی حدیث بیان کیجیے یا گفتگو کیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان جو فتنہ اٹھا تھا اس میں انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، نہ اس فریق کے ساتھ تھے نہ اس فریق کے ساتھ تھے، تو گویا سائل جو تھا وہ آپ کو یعنی آپ کے موقف کی تردید کرنا چاہتا تھا
کہ آپ کا موقف غلط تھے، تختیہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قرآن کہتا ہے کہ آپ جنگ کرو ان سے جو اہل فتنہ ہے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو آپ تو اہل فتنہ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں گویا. تو آپ بتائیے کہ آپ کا یہ کیا موقف ہے؟ گویا حدثنا عن القتال فی الفتنہ واللہ یقول، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. تو آپ بتائیے فتنے کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ فقال هل تدری ما الفتنہ ثقلتک امک، کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا چیز ہے؟ یعنی مقصود وہ فتنہ جو آیت میں مذکور ہے، جو آیت میں فتنہ ذکر کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، انما یا ہلاک پائے. انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین، یہ آیت اس سیاق میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے جنگ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ شرک کا فتنہ ختم ہو جائے. یعنی گویا کہنا چاہتے ہیں اس سے مراد وہ فتنہ نہیں ہے جو ہمارے درمیان اس وقت ہے، ہم مسلمانوں کے درمیان، اس سے مراد شرک کا فتنہ ہے. وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةٌ، اور مشرکوں کے دین میں داخل ہونا یہ فتنہ تھا. اس فتنے کو مٹانے کے لیے یہاں قتال کا حکم دیا گیا ہے. وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ، اور یہ وہ فتنہ نہیں ہے جو تمہارا فتنہ ہے جس میں تم جنگ کر رہے ہو سلطنت کے لیے، ملک کے لیے. تو گویا کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے موقف میں صحیح ہوں اور تمہارا استدلال غلط ہے. سمجھ گئے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے موقف میں صحیح ہوں اور جو فتنہ اس وقت امت میں ہے یہ فتنہ جو ہے ملک کے لیے ہے، شرک اور کفر مٹانے کے لیے نہیں ہے. یہ جنگ یعنی فتنہ نہیں، جنگ جو قتل قتال ہے یہ جو ہے ملک المملکت کے لیے ہے، سلطنت حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ ان کا اپنا خیال تھا، سمجھ گئے؟ اور یہ جو ہے یعنی گویا کفر و شرک مٹانے کے لیے یہ قتال نہیں ہے. اس لیے جو ہے میں تمہارا استدلال غلط ہے، گویا تمہارا استدلال غلط ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور میں جو سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے. میں علیحدہ ہوں اس فتنے سے جس فتنے میں پڑنا نہیں چاہیے مسلمان کو، کیونکہ یہ فتنہ ہے مملکت کا. ہاں تو ابھی بتا رہے ہیں یعنی اس میں کہا آپ نے جب یہ کہا کہ یمن کے لیے، شام کے لیے، تو نجد سے مراد جو ہے عراق کا علاقہ ہے. عراق کا علاقہ ہے جہاں واقعی فتنے پیدا ہوئے، یعنی خوارج کا فتنہ وہیں ہوا، اعتزال کا فتنہ وہیں کھڑا ہوا، تشیع اور رافضیت کا فتنہ وہیں کھڑا ہوا. اور اکثر فتنے جو ہے جو جنم پائے ہیں وہ عراق کی سرزمین پر، اسی لیے اس کو فتنے کی سرزمین. نجد عربی زبان میں جو ہے اس زمین کو کہتے ہیں جو بلندی پہ ہو، یعنی ارتفاع پر ہو، اونچائی پر ہو نجد. اسی لیے کہا کہ نجد نام مراد نہیں ہے، ورنہ جو ریاض کے علاقہ ہے یعنی جنوبی جزیرۃ العرب کا جنوبی علاقہ ہے اس کا بھی نام نجد ہے. نسبتاً وہ بھی ارتفاع پر ہے، یعنی بلندی پر ہے، نسبتاً وہ بھی بلندی پر ہے، اس لیے وہ نجد کا علاقہ ہے، وہ بھی نجد ہے. لیکن ہاں جیسے ابہا ہے یا ریاض کے آس پاس قصیم وغیرہ کے علاقے ہیں یہ سب نجد کہلاتے ہیں، کیونکہ دوسرے علاقوں کی بنسبت وہ بلندی پر ہے، نشیب میں نہیں ہے، فراز پہ ہے، تو اس کو بھی نجد کہا جاتا ہے. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ کھڑے تھے وہاں سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. وہ مشرق جو ہے وہ یہ سعودی مملکت کا جنوبی علاقہ اس میں نہیں آتا ہے، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایسے مشرق کی طرف اشارہ کرنے سے اس میں وہ نہیں آ سکتا ہے. وہ عراق کے علاقے کوفہ اور بصرہ کی طرف ہو سکتے ہیں، یعنی وہاں سے جب آپ کریں گے جو مدینے سے مشرق کی سمت جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی جو نجد مملکہ ہے. نجد مملکہ وہاں سے جنوب میں ہے نا، جنوبی علاقہ ہے، وہاں سے مدینے سے جنوبی علاقہ ہے، قصیم کا علاقہ، ریاض کا علاقہ اور یہ سب علاقے جو ہیں. تو قبلہ تو چھوڑیے، تو مشرق کی طرف کیا نا اشارہ، وہ تو مدینے میں جو قبلہ پڑتا ہے ہاں
وہ جنوب میں ہے، ظاہر ہے، وہ تو شمال جنوب میں ہے، مدینہ اور مکہ تو جنوب میں ہے، لیکن اشارہ جو ہے قبلے کی طرف تو نہیں تھا نا، اشارہ تھا مشرق کی طرف. تو مشرق جو ہے یعنی گویا آپ مشرق اگر سمجھتے ہو تو مشرق وہاں سے جو ہے وہ عراق کا علاقہ مشرق پڑتا ہے، وہ بھی عراق کا یعنی جنوبی علاقہ. عراق میں بھی شمال ہے، جنوب ہے، تو جو جنوبی علاقہ ہے جہاں پر کوفہ، بصرہ، یہ سب علاقے ہیں، یہ سب علاقے ہیں، اور یہیں پر فتنوں کی، یہی فتنے کی سرزمین ہے. یہاں پر بہت ساری فتنے سر اٹھائے، جیسے کہ میں نے بتایا عقیدے کے، ایمان کے، سیاست کے، اور بہت ساری چیزیں. تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے کہا کہ فتنے اٹھیں گے. تو پیشین گوئی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کرب و بلا. یہ درعیہ ایک جگہ ہے، درعیہ ایک علاقہ ہے، علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ریاض سے قریب، اب تو ریاض کے اس میں حدود میں آ گیا ہے. ہاں ریاض کے پاس. اس پر ایک عالم نے کتاب بھی لکھا ہے پاکستان سے، بہت سے لوگوں نے لکھی، بہت سے لوگوں نے لکھی. خاص کر یہ ہجرت کی رد میں. علیہ السلام. السلام السلام.